بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، سب سے پہلے میں اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے معہد الشروق الاسلامی یا ہورائزن کے واسطے سے آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو فائدہ مند بنائے اور اس کے دور رس اثرات مرتب فرمائے. میں اللہ تعالیٰ کے بعد پھر ہورائزن کے تمام منتظمین اور تمام اراکین ان تمام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آج یہ موقع دیا. اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں برکت عطا فرمائے. ایک وقت کی ایک اہم ضرورت پر یہ حضرات کام کر رہے ہیں اور مجھے کچھ جو ہے معروضات پیش کرنے کے لیے مکلف کیا اور میں آج آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو برکتوں سے نوازے اور اللہ جل شانہ اس کے فائدے مرتب فرمائے اور پوری دنیا میں ہدایت کا اس کو سرچشمہ بنائے. موضوع مجھے دیا گیا ہے جدت پسندی یا جدیدیت کیا چیز ہے اور اس کے اثرات کیا ہیں. اس کے اوپر کچھ بات کرنے کے لیے مجھے مکلف کیا گیا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ جدت یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی نئے پن کے ہیں، نئی چیز کے ہیں، اور جدیدیت کہیے یا جدت کہیے یا جدت پسندی کہیے، جو بھی آپ کہہ لیں، ان کے اندر نئے پن کے معنی ہیں. کسی بھی نئی چیز کو حاصل کرنا، اس کو شریعت ہماری کوئی ممانعت اس کے اندر بالکل نہیں، بلکہ جدت پسندی یا جدیدیت اس کو شریعت نے نہ صرف یہ کہ قبول کیا ہے بلکہ ترغیب بھی دی ہے. اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لا تعلمونہم اللہ یعلمہم. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں باقاعدہ حکم دیا ہے کہ ہم اپنی استطاعت بھر، مقدور بھر کوشش کر کے قوت پیدا کریں اور قوت کو جو ہے ہم حاصل کریں، اس قوت کو ہم استعمال کریں جس سے اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ہم ڈرا سکیں. اور اس کے لیے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے حساب سے قوت کی تفسیر بیان فرمائی. الا ان القوہ الرمی، تو قوت تعبیر ہے رمی اور تیر اندازی سے. آج تقاضے کے مطابق زمانے کے اور قرآن کریم کا جو عموم ہے اس لحاظ سے ہمیں صحیح طور پر، واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ قوت صرف تیر اندازی کے اندر منحصر نہیں، بلکہ ہر نئی چیز جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کو حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. عرب میں جنگی حکمت عملی اور جنگ کا رواج تو تھا اور ان کا ایک اپنا طرز اور انداز تھا، لیکن خندق کھودنے کا رواج نہیں تھا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا اور خندق کھود کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئی جدت اختیار کی اور دشمنوں کو پسپا کرنے کے لیے ایک حکمت عملی اختیار کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منجنیق اور اس طرح دبابے استعمال کرنے کی ترغیب بھی دی اور باقاعدہ بعض صحابہ اکرام کو شام کے علاقے میں اس کی تربیت حاصل کرنے کے لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. تو اس سے معلوم ہوا کہ جدت جو ہے کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتی باڑی کی ترغیب بھی دی اور کھیتی باڑی کے لیے مناسب طریقہ کار استعمال کرنے کا بھی حکم دیا
تاکہ پیداوار میں اضافہ ہو۔ اسی طرح معاشی ترقی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت اور خاص طور پر کپڑوں کی تجارت کی ترغیب بھی دی۔ بحری بیڑے کا تصور اس وقت نہیں تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ پیشین گوئی فرمائی، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بحری بیڑے میں جہاد میں شرکت کرنے والوں کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ ایک مرتبہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ ذات السلاسل میں باقاعدہ بلیک آؤٹ کو استعمال کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر انہوں نے جب تفسیر اور تشریح بیان کی اور اس کے فائدے بیان کیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس جنگی حکمت عملی اور اس جدید انداز کو پسند بھی فرمایا۔ ایک طرف اگر ہم اس جدت کو اور جدت پسندی کی خوبیوں کو دیکھیں تو بے شمار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ دوسری طرف یہی جدت پسندی ہے، اس کے اثرات اگر ہم دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہی جدت پسندی ہے اور جدیدیت ہے جس کی بنیاد پر ایک انسان فرعون بنتا ہے، نمرود بنتا ہے، حامان اور شداد اور قارون بنتا ہے، اور شوق اقتدار میں بہت آگے چلا جاتا ہے، انسانیت کے جامے سے نکل کر خدائی کے مرتبے کو حاصل کرنے کے در پہ ہوتا ہے، نعرہ لگاتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تم سے سب سے بڑھ کر تمہارا پروردگار میں ہوں، سب سے اعلیٰ ہوں، اور اپنے اقتدار کو طول دینے اور اپنے اقتدار کی ہوس کو جو ہے واضح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کہ یہ جو مصر کا ملک ہے یہ تو میری ملکیت ہے، میں جس طرح چاہوں اس کے اندر تصرف کروں، کسی کو ماروں، کسی کو زندہ رکھوں، ہر صورت میں میرا اختیار ہے۔ یہ فرعون کا دعویٰ تھا، اور یہی جدت اختیار کرنے اور عقل کو اختیار کرنے کا فائدہ یہ ہوا۔ اسی جدت پسندی کا شاخسانہ ہے کہ یہاں پر میسولینی اور جو ہے ہٹلر جیسے ڈکٹیٹر پیدا ہوئے، اور انہوں نے حکمرانی کی جو ہوس تھی اس کو پورا کیا، اور اس کے اندر توسیع پسندی کے جو عزائم تھے بے تحاشا اس کو اختیار کر کے وہ پوری دنیا کی انسانیت کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ یہی جدت پسندی ہے کہ آج پوری دنیا میں فحاشی، عریانی، اباحیت زدگی، یہ ساری چیزیں جو پیدا ہو رہی ہیں یہی اس کی وجہ سے۔ باہمی رضامندی سے بدکاری کو سند جواز فراہم کرنا، ہم جنس پرستی کو جائز قرار دینا اور اس کو عملاً اختیار کرنا آج اہل مغرب کے ہاں اور یورپ والوں کے ہاں ایک فیشن ہے۔ یہی جدت پسندی کا شاخسانہ ہی ہے کہ ایک فیملی سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں، خاندانی نظام ہے، خاندانی طریقہ کار ہے، وہ سارا ختم ہو کر رہ گیا۔ اولاد کی ذمہ داری کوئی بھی لینے کے لیے تیار نہیں، کنواری ماؤں کا وجود آ رہا ہے، بے باپ کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، اور یہاں تک کہ گھر کے اندر موجود بہن، بیٹی، ماں، ان کی حیثیت اور ایک قحبہ گیری کرنے والی عورت، بے سوا اور فاحشہ عورت، اس میں اور ان مقدس رشتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں رہا۔ یہ جدت پسندی ہمیں یہاں تک پہنچا رہی ہے۔ جدت پسندی کی ایک طرف خوبیاں آپ کے سامنے ہیں، دوسری طرف جدت پسندی کی برائیاں اور اس کی جو ہے قابل غور پہلو آپ کے سامنے ہیں۔ اگر غور کیا جائے، دیکھا جائے تو ہمیں یہاں پر ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہم کس جدت پسندی کو اختیار کریں اور کس جدت کو ہم چھوڑ دیں۔ کہ جدت پسندی کو اختیار کرنے کے لیے ہمارے پاس معیار کیا ہونا چاہیے تاکہ خرابی پیدا نہ ہو، اور جدت پسندی کی جو اچھائیاں ہیں ہم ان کو لے سکیں، اس کے لیے ایک معیار مقرر کرنے کی ضرورت ہے۔ اہل مغرب نے یا سیکولر جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان لوگوں نے اس سلسلے میں عقل کو ہی اپنا حاکم بنایا اور عقل کو ہی اپنا مکمل اختیار دے دیا، اور انہوں نے جو ہے عقل کو جو ہے اس کے دائرے کو بہت وسیع کر کے خالص عقل کے سپرد گویا کہ معاشرے کے تمام فیصلوں کو کر دیا، اور یہ سمجھ لیا کہ عقل ہی سب کچھ فیصلہ کرے گی اور اسی کے تحت ہم جو ہے زندگی گزاریں گے۔ اس کا نتیجہ وہ نکلا جو ابھی میں نے اجمالاً آپ کے سامنے اس کی خرابیاں بیان کی، وہ سارے نتائج جو ہے اس کے
सामने आए। चुनाचे इंसान के अंदर से अखलाक, शराफत, हया, हिश्मत, इस्मत, खैर खाही, दूसरों के साथ जो है अच्छा सुलूक, ये सारी चीजें बेनाम होकर रह गई, इनकी कोई हैसियत नहीं रही। अखलाक हमीदा और औसाफ हमीदा जिनको कहते हैं उनका कोई नामो निशान नहीं। उसकी जगह दरिंदगी, बर्बरियत, सफाकी और अपना मफाद, ये सब कुछ वजूद में आया। और ये सब कुछ इसी वजह से कि हमने महज अक्ल को अपना रहनुमा और रहबर बनाया। आपको मालूम है हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी हमला हुआ और उसकी वजह से एक बहुत बड़े तबके को कितना बड़ा नुकसान हुआ और उस तबके के वास्ते से पूरी दुनिया पर क्या असरात मुरतब हुए। अगर इंसानियत की तारीख में सबसे शर्मनाक वाक़या अगर देखा जाए तो ये फसाद का इंतहाई अलमनाक वाक़या है। लेकिन इस वाक़े को ये जो बरतानवी वजीर आज़म चर्चिल, विंस्टन चर्चिल, ये कहता है कि इस वाक़े की वजह से 10 लाख अमरीकी और 2.5 लाख बरतानवी फौज को हिफाजत हासिल हो गई और ये लोग महफूज हो गए। अंदाजा लगाइए, इंसानियत को बर्बाद करके अब उसमें से जो है अपने मफाद के टुकड़े हासिल करना कोई इनसे सीखे। और ये सिर्फ और सिर्फ यही अक़लियत पसंदी है। और क्या कहा जाए इसको, अक्ल महज के को जो है रहबर और रहनुमा बनाने का एक नतीजा वो भी है। शायद आपको ताज्जुब हो इस बात पर, और ऐसा वाक़या है जो इंसानियत की पेशानी पर यूं समझ लीजिए कलंक का टीका है। एक फिरका गुजरा है, बातिनी फिरका, और बातिनी फिरका का एक लीडर गुजरा है उबैदुल्लाह क़ैरवानी। उबैदुल्लाह क़ैरवानी का कहना यह है कि ये किस कदर ताज्जुब की बात है कि एक बीवी है मेरे घर में और वो इतनी खूबसूरत नहीं है, और एक मेरी बेटी है, मेरी बहन है, वो खूबसूरत है। ये क्या बेअक्ली की बात है, कि क्या जहालत की बात है और नादानी की बात है कि मैं अपनी बेटी और बहन को किसी अजनबी के हाथ में उसे दे दूं और खुद उसे इस्तेमाल न करूं। उसने ये नजरिया पेश किया कि अपनी बेटी से और अपनी बहन से निकाह करना चाहिए। अक्ल का तकाजा यही है। अगर जिस अक्ल के अंदर वही की रहनुमाई न हो और किसी दायरे के अंदर उसको न लाया जाए तो इस अक़लियत का तो कोई जवाब ही नहीं है अक़ली एतबार से। तो ऐसे ऐसे लतीफ़े और ऐसे ऐसे अलमनाक वाक़यात सिर्फ इस बुनियाद पर पेश आ रहे हैं कि अक्ल को हमने जो है उसको अक्ल महज को सारा इख्तियार दे दिया और उसके नतीजे में ऐसे नाकाबिल यकीन वाक़यात पेश आ रहे हैं। यही वजह है कि अक्ल परस्त मगरिबी इंसान अपनी माँ, बहन, बीवी, बेटी, इनके साथ निकाह की बात कर रहा है। बल्कि आज नौबत तो ये पहुंच रही है अहले मगरिब के यहाँ खास तौर पर इनका तक़द्दुस खत्म होकर रह गया और इनसे वही बदकारी का मामला जारी है अपने महारिम के साथ, अपने महरमों के साथ, और अपनी जो है बेटी और बहन और माओं के साथ वो सिलसिला जारी है जो कि एक आदमी अपनी बीवी के साथ नहीं करता, वो सिलसिला जारी है। लिहाजा अक्ल को रहनुमा बनाने की सूरत में तमाम तर फैसले जब उसके सुपुर्द कर दिए जाएंगे तो नतीज यही निकलेंगे कि इंसानियत सिसक सिसक कर मरेगी, इसके सिवा और कोई नतीजा नहीं निकल सकता। लिहाजा हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कोई ऐसा मेयार ढूंढें जिसमें गलती का इम्कान न हो और उसको इख्तियार करके हमारे सामने वो बुरे नताइज सामने न आए। उसके लिए याद रखें कि अक्ल को ये कहना कि हमारे लिए जो है काफ़ी है और हम इसी के ऊपर अमल करेंगे, ये बात बिल्कुल नाकाबिले कबूल इस वजह से भी है कि खुद मगरिबी मुफक्किरीन और उनके दानिश्वर, उनका कहना यह है कि अक्ल खुद मुख्तार नहीं है, बल्कि ये तो इंसानी जज्बात और एहसासात के गुलाम है। अक्ल गुलाम है इंसानी जज्बात और एहसासात की। इस एतबार से गोया गुलाम की जब पैरवी की जाएगी तो वो गुलामाना जहनियत ही होगी। उसको हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम आज़ाद हैं और आज़ाद रहकर हम काम कर रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ खुद फरेबी है, अपने आप को धोखा देने वाली बात ही है। हासिल मेरी बातों की यह है कि ज़माने की जिद्दतों में अच्छे बुरे का फैसला अगर किया जाए और उसके लिए अक्ल को जो है फैसल माना जाए
تو عقل تو قطعی طور پر ناکام ہے۔ لہذا انسان اپنے تمام مسائل کے حل کے لیے، معاشرتی سماجی ترقی کے لیے، انسانی بہبود کے لیے اللہ تعالیٰ کے قانون سے ہی رہنمائی لینے پر مجبور ہے، کیونکہ عقل پرستی جو در حقیقت ہوا پرستی یا خواہش پرستی ہے، نفس پرستی ہے، وہ محض گمراہی ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس حقیقت کو قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم۔ ایک وہ شخص ہے جو اللہ جل شانہ کی طرف سے اسے روشنی حاصل ہے، ہدایت حاصل ہے، رہنمائی حاصل ہے، اس کا راستہ واضح ہے، اس کے اندر کوئی ٹیڑھاپن نہیں۔ اور ایک وہ شخص ہے جس کے عمل کو شیطان نے اچھا بنا کر دکھا دیا، اس کے برے عمل کو، اور وہ اپنی خواہش پرستی کر رہا ہے۔ تو دونوں شخص دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جب اللہ کو مانا جائے تو ایسی صورت میں پھر اختیار اللہ کے ہاتھ میں دینا ضروری ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو مانے اور پھر اختیار مکمل اپنے ہاتھ میں رکھیں یا اپنی عقل کے سپرد کر دیں، جس عقل کا کوئی قبلہ نہیں، جس عقل کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ عقل میں فرق ہے۔ ایسی صورت میں عقل کو اگر اپنا فیصل ہم مانیں گے تو ہم غلطی پر جائیں گے، غلطی کی طرف جائیں گے، ہمارا راستہ ٹھیک نہیں رہے گا۔ اللہ نے اس راستے کو ٹھیک کرنے کے لیے فرمایا ما کان لہم الخیرۃ من امرہم۔ ایسی صورت میں کسی کو بھی اختیار نہیں ملتا، جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی راستے کو اختیار کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی چیز کو دوسری آیت کے اندر بیان فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے کلمہ پڑھا ہو اور آپ کو سچا نبی مانتا ہو، تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو فیصل مانے، اور آپ جو فیصلہ کر دیں اس کو دل سے تسلیم کریں، ذرا بھی دل کے اندر کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ یہ ہمیں قرآن کریم نے راستہ دکھا دیا، وحی نے راستہ دکھایا ہے۔ حاصل یہ کہ انسان کے تو شعور و آگہی حاصل کرنے اور پھر ایک اچھا انسانی معاشرہ تشکیل دینے کے لیے جہاں علم کی روشنی حاصل کرنے کی ضرورت ہے، وہاں علم کے اسباب پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس علم حاصل کرنے کے 3 ذرائع ہیں۔ شعور آگہی حاصل کرنے کے لیے 3 ذرائع ہمارے پاس ہیں۔ ان میں سے ایک تو حواس ظاہرہ ہے کہ ہاتھوں کے لمس سے، آنکھوں کی قوت بصارت سے، کانوں کی قوت سماعت سے، زبان کی قوت ذائقہ سے، اور اس طرح ناک کی قوت شامہ سے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ ان میں سے اگرچہ ہر ایک اپنی جگہ مخصوص طور پر علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور اس سے کسی حد تک یقینی علم حاصل ہو جاتا ہے، لیکن یہ بات بھی مشاہدہ ہے، یقینی ہے کہ مشاہدہ مزاج بدلنے کی وجہ سے اور معروضی حالات کے پیش نظر بعض اوقات ان تمام آلات سے اور ان تمام حواس سے غلطی ہو جاتی۔ زبان میٹھے اور کھٹے کے اندر تمیز نہیں کر پاتی، بعض اوقات ہاتھ سرد اور گرم کے اندر فرق نہیں کر پاتا۔ اسی طریقے سے باقی تمام اعضاء اور حواس کا بھی یہی حال ہے۔ دوسرا ذریعہ عقل کا ہے کہ جہاں حواس سے خمسہ جواب دے جاتے ہیں، وہاں سے عقل کا دائرہ شروع ہو جاتا ہے، اور عقل وہاں پر جو ہے کام ضرور کرتی ہے، لیکن باوجود ہے کہ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس کے باوجود اس کو اگر پاسبان میسر نہ ہو اور اس کے اوپر کوئی چوکیدار اگر موجود نہ ہو اور اس کی رکھوالی کرنے والا کوئی موجود نہ ہو، تو پھر انسان کو وہ معراج سے گرا کر اسفل السافلین تک پہنچا دیتا ہے، حیوانیت کی انتہا تک پہنچا دیتا ہے، اس سے بھی بدتر بنا دیتا ہے۔ تیسرا ذریعہ علم و آگہی کا، جس کے اندر کسی غلطی کا امکان نہیں، وہ وحی الہی کی روشنی ہے کہ حواس سے لے کر عقل تک سب کو وحی کے تابع کر دیا جائے تو ہر ایک کو اپنے دائرے میں وسعت کے ساتھ کردار ادا کرنے کا موقع ملتا ہے، اور یہ کردار نہایت شفاف، پاکیزہ، ہر قسم کی غلطیوں سے پاک ہوتا ہے۔ ادیان سماویہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، اس سلسلے میں ان کو کسی شک و شبہ کا سامنا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ البتہ جن ادیان سماویہ کے ماننے والوں نے اپنی تعلیمات کو اور
अदियान समाविया की तालीमात को पस पुश डालकर ज़माने के की हवा से मुतासिर होकर और रुख से मुतासिर होकर जिन्होंने ये तरीक़ाकार इख्तियार किया, और तो वो अहले मगरिब के मुल्हिदीन सेकुलर और लिबरल किस्म के अफराद की तरह गुमराही की अथाह गहराइयों में पहुंच गए। अल्हम्दुलिल्लाह अहले इस्लाम जो अल्लाह के मानने वाले हैं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का इकरार करते हैं, उनके लिए बाइस फ़ख्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मुसलमानों की अक्सरियत वही की ताबे है, दीन की पैरोकार है। अक्ल परस्तों की तरह टामकटुइयाँ मारने से ये लोग महफूज हैं। लेकिन अफसोस यहाँ पर यह है कि अहले मगरिब के तनतने और उनकी ज़ाहिरी टिप टाप शान शौकत और दुनिया के अंदर उनके हल्ला गुल्ला इन और खुशनुमा तरक्कियों की वजह से अहले इस्लाम के एक ग्रोह के ऊपर जो है इसका बड़ा असर पड़ा, जो ग्रोह दीन के असल सरचश्मों से दूर रहा और शरीयत के माहिरीन की उन्हें सोहबत नहीं मिली, दीनदारों की सोहबत नहीं मिली, ऐसे लोगों के ऊपर बड़ा असर पड़ा। चुनाचे यही अक़लानियत या जदीदियत या अहले मगरिब की अक़ल परस्ती हमारे ख़ास तौर पर तालीमी इदारों और ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटीज़ के कारपरदाजान से लेकर प्रोफेसर हजरात तक और उनके ज़ेर असर तलबा व तालिबात जो सब के सब इल्ला माशाअल्लाह, उनमें मुस्तस्ना ज़रूर हैं, वो जदीदियत मादा परस्ती अक़लियत परस्ती के ज़ौम में दीन से दूर होते जा रहे हैं, जिनमें असल हक़ाइक़ तक पहुँचने की सलाहियत मफ़क़ूद है। वो दलील क्या चीज़ है, गैर दलील क्या चीज़ है, इनके दरमियान फ़र्क नहीं कर सकते, मुतासिर हो जाते हैं चमकदार बातों से और लच्छेदार बातों से। गैर दलील और दलील को एक समझ बैठते हैं और अपने आप को होशियार भी साबित करते हैं कि हम ज़माने के मुताबिक चल रहे हैं। इस तरीके से अपने आप को ये भी समझते हैं। हमारे हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक छोटी सी किताब लिखी है, छोटा सा रिसाला है, अल-इंतिबाहातुल मुफीदा के नाम से, और इसका अंग्रेजी में तर्जमा भी हसन अस्करी साहब और उनके एक रफीक ने इसका तर्जमा भी किया है। आंसर टू मॉडर्निज्म इसका नाम है अंग्रेजी में, और इसका अरबी में तर्जमा भी अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी कि मैं इसका अरबी में तर्जमा करूं। तो इस किताब के अंदर हजरत मौलाना थानवी साहब ने कुछ हमें कवायद दिए हैं, जवाबित दिए हैं। अगर सिर्फ इन कवायद और जवाबित को सही तौर पर हम हासिल कर लें और उनको जो है सही तौर पर शर्ह-ओ-बस्त के साथ हम पढ़ लें, तो हकीकत यह है कि इंशाअल्लाह बहुत सारे शुबहात अक़लियत परस्ती की बुनियादें जड़ से उखड़ जाएंगी। हजरत मौलाना थानवी साहब ने जो कवायद उनमें जिक्र किए, उनका मुख्तसरन मैं थोड़ा सा जिक्र करता हूँ। उन्होंने एक कायदा ये बताया कि किसी चीज को समझ न सकना ये इस बात की दलील नहीं है कि वो चीज मौजूद ही नहीं। उन्होंने मिसाल दी कि एक आदमी है देहाती, उसने कभी ट्रेन की शक्ल ही नहीं देखी, ट्रेन के बारे में उसने सुना नहीं, उसने तो गांव में छकड़ा सुना है, बैलगाड़ी, गधा गाड़ी, इन चीजों को देखा है। और इस वजह से अगर उसके सामने ये कहा जाए कि एक बहुत लंबी गाड़ी है, लोहे की गाड़ी है, और उसको चलाने के लिए कोई जानवर की जरूरत नहीं होती, बगैर जानवर के खींचे वो गाड़ी चलती है, तो वो कहेगा कि अजीब, ये बात तो समझ में नहीं आती। क्या उसके समझ में नहीं आती कहने से हम ये मान लेंगे कि वो चीज मौजूद ही नहीं है? नहीं, ट्रेन मौजूद है, तैयारे मौजूद है, ट्रेन मौजूद है, ये हम मानते हैं। और ये समझ नहीं पा रहा, इस समझ न पाने को हम ये करार दें कि ये चीज ही मौजूद नहीं है, ये गलत है। बहुत सारे शुकूक और शुबहात इसी बुनियाद पर हैं कि हम समझते नहीं है, हमारी समझ में नहीं आती। जब हम ये कहते हैं कि पुल सिरात इंतहाई बारीक चीज है, बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, अब इसको जो है कहते हैं कि अजीब, बात समझ में आने वाली नहीं है। आपकी समझ में बात अगर नहीं आती तो क्या उसका वजूद नहीं होगा? नहीं, उसका वजूद होता है। समझ में ना आने वाली बात, हर बात ऐसी नहीं है। आपकी अकल बात नहीं मान रही, आपके अकल के अंदर दायरा कमजोर है, दायरा तंग है, इस वजह से बात समझ नहीं पा रही। वरना हकीकतन
یہ چیز موجود ہے اور پل صراط کا وجود ہے۔ اسی طریقے سے ایک قاعدہ اس کے اندر یہ بیان کیا کہ کوئی بھی شے اس کا واقع ہونا اور موجود ہونا ممکن ہو، ممکنات میں سے ہو، ناممکنات میں سے نہ ہو، اور اس کے بارے میں اگر کوئی سچا خبر دینے والا خبر دے اور صحیح خبر اور نقل موجود ہو تو اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ ماننا ضروری ہے، وہ صحیح خبر جو ہے حجت ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک چیز ہوتی ہے عقلی ناممکن اور ایک چیز ہوتی ہے عقلی مستبعد، یعنی عقل جو ہے عادتاً اس کو نہ مانے، عادتاً بعید سمجھے، عقل ناممکن نہ قرار دے، تو دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ عقلی اعتبار سے جو مستبعد ہے اس کو ناممکن قرار دینا، اسی بنیاد پر بہت سارے شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں، اس کو دور فرمایا۔ اسی طریقے سے یہ کہنا کہ جو چیز ہمارے مشاہدے میں نہ آئے اور جس کو ہم محسوس نہ کریں اس کا وجود ہی نہیں، یہ کلیہ بھی غلط ہے اور یہ قانون اور قاعدہ بھی غلط ہے۔ مشاہدہ ہونا، محسوس ہونا کسی چیز کے وجود کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے ہیں، اربوں کی تعداد میں ہیں لوگ جنہوں نے مکہ نہیں دیکھا، مدینہ نہیں دیکھا، لندن نہیں دیکھا، لیکن یہ کہ اس لندن کا جو ہے وجود ہے اس کو ماننا پڑے گا۔ مشاہدہ اور محسوس ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور جس چیز کا مدار ہی نقل کے اوپر ہو، روایت کے اوپر ہو، اس کے اوپر عقلی دلیل مانگنا ہی غلط ہے۔ عقلی دلیل مانگنا یہ غلط ہے، اس کے اوپر عقلی دلیل تو قائم نہیں کی جا سکتی۔ ہم اگر کوئی تاریخی بات کریں کہ سکندر اعظم کی فتوحات ایسی ہوئی تھی اور سکندر اور فلاں کے درمیان یہ جنگ ہوئی تھی، اور اب آپ کہیں کہ نہیں اس کے اوپر عقلی دلیل قائم کرو، یہاں پر عقلی دلیل نہیں، یہاں پر تو روایت پیش کی جا سکتی ہے، صحیح روایت ہونی چاہیے وہ۔ تو اسی طریقے سے جو ہے عقل اور نقل میں اگر اختلاف ہو جائے تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے، بہت ہی تفصیل کے ساتھ انہوں نے یہ سمجھایا کہ عقل اور نقل کے درمیان اول تو اختلاف نہیں، اور اگر اختلاف ہے تو نقل کو تقدم حاصل ہے عقل کے مقابلے میں، الا یہ کہ عقلی دلیل قطعی ہو تو اس صورت میں عقلی دلیل کو مقدم مان کر ہم نقلی دلیل کے اندر کوئی تعویل کریں گے، کوئی توجیہ کریں گے۔ یہ ہے عقلیت پرستی اور ان کی تردید کی کچھ مثالیں۔ یہاں پر ایک اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ جو صورتحال بنتی جا رہی ہے، معاشرے کے اندر جو ہے فساد بڑھتا جا رہا ہے، اب ہماری ذمہ داری اور خاص طور پر مذہبی طبقات کی ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ اس وقت جو اہل مغرب اور ان کی اتباع میں ان کے پیروکاروں کا حال ہے، اور اسی طرح تیزی کے ساتھ معاشرے کے اندر معاملات، اخلاق اور بالخصوص اہل اسلام کے عقائد اور عبادات، ان میں زلزلہ طاری ہو رہا ہے۔ اس کا کلیدی سبب اگر قرار دیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ اہل دین بالخصوص علماء دین کا وقت کی نزاکت کا احساس نہ رکھنا ہے۔ بدی، بد اخلاقی، شیطنت، خدا بیزاری جس سرعت کے ساتھ عام ہو رہی ہے، اس سلسلے میں مذہبی طبقات تقریباً بالکل خاموش ہیں، گویا انہیں طوفانوں کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ صرف مذہبی گھرانوں کے چند افراد کو دین پڑھا دینا اور ان کو دیندار بنا دینا کافی نہیں، بلکہ غیر مسلموں سے قطع نظر امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ اس وقت الحاد اور تشکیک کی زد میں ہے۔ ان کے ایمان و اعمال کی حفاظت کس کے ذمہ ہے؟ اسلام کے بنیادی عقائد، عبادت، معاشرت، معاملات، اخلاق کو باہر سے نہیں بلکہ اندر سے شدید خطرات لاحق ہیں۔ ان بنیادوں کی اور دین کے ان شعبوں کی حفاظت کون کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں جس طرح ہم نماز، روزوں اور دیگر دینی امور کی فکر اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، اسی قدر فکر اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے میری رائے یہ ہے کہ مدارس کے اندر باقاعدہ تربیتی نظام قائم ہو، مساجد کو فعال کرے اور ائمہ مساجد اپنے مقتدیوں بالخصوص نوجوان نسلوں کی خبرگیری کرے۔ زمانہ جو قیامت کی چال چل رہا ہے اس سے کما حقہ واقفیت اور آگاہی حاصل کریں، اور اس سلسلے میں امت کے نوجوانوں کو بچانے کی ہم کوشش کریں۔ یونیورسٹیوں میں اثر و رسوخ پیدا کر کے مثبت انداز سے وہاں تحریک شروع کریں۔ یونیورسٹیوں کے پروفیسر حضرات سے ملاقاتیں کر کے خطرات کی نشاندہی کریں، ان کو اور ان کے طلباء و طالبات کی حفاظت کا انتظام کریں۔ اہل زمانے کے مزاج و مذاق کے مطابق اسلوب اختیار کریں، ان کی زبان میں اور ان کی اصطلاحات میں بات کو سمجھانے کی فکر کریں۔ اب جبکہ مدارس کی ایک معتدی تعداد
माशाअल्लाह यूनिवर्सिटियों से भी तालिब इल्माना ताल्लुक भी है और बाज़ का तदरीसी ताल्लुक भी है। इन हजरात को इल्हाद व बेदीनी, अकल परस्ती और उनके नताइज पर वर्कशॉप की शक्ल में तरबियत हासिल करके अपना किरदार अदा करना चाहिए। आज आपस के इत्तिसालात और रवाबित की जो सहूलतें हैं उनका मुस्बत इस्तेमाल करते हुए अपने नेटवर्क को वसी से वसीतर करने की ज़रूरत है, ताकि जहाँ भी ज़रूरत पड़े मुअस्सिर अंदाज से बात भी की जा सके और तहरीक भी चलाई जा सके। ये मेरी चंद गुजारिशात हैं। अल्लाह ताला हमारी इस नशस्त को फ़ायदेमंद बनाए और जो कुछ गलतियाँ हुई अल्लाह ताला अपने फजल से माफ़ फरमाए और इन बातों को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।